نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، صاحبان فکر و شعور، پیروان مکتب آل محمد، عاشقان رسالت و امامت، آج کا دن متصل ہے ایک عظیم دن کے ساتھ، گزرے ہوئے ایک دن کے ساتھ۔ میں اسی مناسبت سے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں خطیب منبر دعا و مناجات، سبیل لطف و عنایات، شارع حقوق بشر، فصیل خیر و شر، مرکز حقانیت، محافظ حسینیت، زین العابدین، سید الساجدین، امام علی ابن الحسین کی ولادت باسعادت کی مبارکباد آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے ایام ولادت باسعادت کو منانا، ان کی یوم شہادت کے ایام کو منانا، ان کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرنا فقط اور فقط اس کے لیے ہے کہ ان کے ذکر کے ذریعے اسلام زندہ ہوتا ہے اور ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، اور ان کی عظمتوں کا اقرار، یہ بات میں تکرار کے ساتھ کرتا ہوں کہ ان کی عظمتوں کا جب ہم اقرار کرتے ہیں تو ہمارے اقرار عظمت ائمہ معصومین کی وجہ سے ان کے مقام میں بلندی نہیں آتی، بلکہ ہماری اپنی سیرت و کردار میں تبدیلی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی اکثر آپ ان محافل میں مجھ سے یہ سنتے ہیں، اور یہ میں پیغام کو کوشش کرتا ہوں کہ تازہ رہے ہمارے اذہان میں، کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کو ہم معجز نما سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہستیاں معجز نما ہیں، اور ان کی معجز نمائی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ گار ان کی سیرت کی جانب متوجہ ہو جائے تو پھر وہ خطا کار نہیں رہتا، اپنے زمانے کا حر بن جاتا ہے۔ لہٰذا ان محافل کے انعقاد کا، ان مجالس کے انعقاد کا فائدہ اس صورت میں ہے کہ ہم ذکر ائمہ معصومین سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہوئے اپنی سیرت و کردار کو سنوارنے کے اسباب بھی پیدا کریں۔ ایک دفعہ آواز بلند صلوات میں نسبت پانی بر دیگر صلوات۔ لہذا آج کی ہماری یہ نشست، کیونکہ امامی آرگنائزیشن پاکستان 15 جمادی الاول سے 24 جمادی الاول تک ان ایام کو عشرہ صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے اس کا انعقاد کرتا ہے۔ ظاہر ہے اس میں عظمت ائمہ معصومین بھی بیان ہوتی ہے۔ ہماری محافل میں تو سید سجاد کے مناقب بھی بیان کر چکے ہمارے عزیز، ہمارے یونس صدر برادر نے سید سجاد کی زندگی کا وہ پہلو کہ جس پہلو میں انہوں نے کربلا کے
موقف کو تقویت دینے کے لیے جو کردار ادا کیا اس کا ذکر ہوا. تو میری گفتگو کا محور و مرکز سید سجاد کہ وہ علمی خدمات ہیں کہ جو صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی صورت میں، البتہ اس کا احاطہ نہیں ہو سکے گا، میں کوشش کروں گا کہ زیادہ وقت بھی نہ ہو، 10-15 منٹ میں کچھ نکات ایسے آپ کے اذہان عالیہ میں منتقل کر دوں کہ جو ممبر سے عموماً بیان نہیں ہوتے، ہماری ان چھوٹی چھوٹی محافل میں بیان ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے اذہان تک پہنچاؤں گا. میری اس کوشش کی کامیابی کے لیے ایک دفعہ باز بلند صلوات پڑھیں. عظمت امام سجاد کے حوالے سے جو گفتگو کا حصہ برادر چودھری محمود صاحب نے مکمل کیا، اس کو میں اپنے 2 جملوں کے ساتھ مکمل کر دیتا ہوں اور پھر صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں. کہ امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کے لیے واقعہ کربلا میں جو ان کا کردار ہے اس کو ان جملوں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ امام سجاد نے دفاع اہداف حسینی اور ترویج پیغام کربلا کے عمل کو ابدی و آفاقی تحریک میں بدل دیا. یہ کارنامہ ہے سید سجاد کا کہ جو واقع کربلا کے تناظر میں امام سجاد کے علاوہ کسی اور ہستی کے حصے میں نہیں آیا. ایک دفعہ فاطمہ صلوات. امام سجاد علیہ السلام کی حیات مبارکہ اگرچہ ہر معصوم کی حیات مبارک ایک مکمل زندگی ہوتی ہے، اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ائمہ معصومین کی سیرت کوئی الگ سیرت نہیں ہے. یہ سیرت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی عملی تفسیر کی صورت میں ہے ائمہ معصومین کی سیرت. یعنی سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر اپنے اپنے دور کی تفسیر کو سمجھنا ہے تو اس زمانے کے امام کی سیرت کو دیکھ لیں. وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی عملی تفسیر آپ کو نظر آئے گی. لیکن امام کی سیرت کو جس پہلو کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، 2 نکات ہیں کہ جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ 2 اہم نکات ہیں آپ کی سیرت کے. پہلا نقطہ ہے امام کی سیرت کا جو اہم ترین نقطہ، وہ مشکلات کے مقابلے میں آپ کا صبر و تحمل اور استقامت. یہ آپ کی سیرت کا ایک بہت بڑا نقطہ ہے، ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، ایک بہت بڑا باب ہے کہ کس طرح مشکلات میں امام سجاد نے صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کیا. اس چیپٹر کا تعلق کربلا سے ہے، لہٰذا آج ہماری گفتگو کا موضوع کیونکہ امام کی ولادت سے ہے، انشاءاللہ شہادت کے ایام میں اس چیپٹر پہ اور اس نقطے پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. دوسرا جو آپ کا اہم نقطہ ہے، یہ قابل توجہ ہے، وہ ہے انقلابی تعلیم و تربیت کے نقش عمل کی ایجاد اور اس کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا. اب میرے سامنے 2 عزیزان ہیں، ایک میرا اپنا بیٹا کہ جو ایک پاکستان کے ایک نامور موٹیویشنل اسپیکر اور ایک تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک ادارے کا سربراہ ہے، قاسم علی شاہ، اس میں ہے ذیشان. ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ سفر بھی کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک استاد کے ساتھ یہ زندگی گزار رہا ہے کہ تعلیم و تربیت کتنا ایک مشکل کام ہے. اور برادر عزیز جابر حسین بھی، کیونکہ
موٹیویشنل اسپیکر ہیں ایک اپنی خدمات اس حوالے سے. تو یہ ایک علمی نقطہ ہے جسے ہمیں درک کرنا ہے کہ سید سجاد کی سیرت کا یہ دوسرا نقطہ کہ انقلابی تعلیم و تربیت کے نقش عمل کی ایجاد اور اس کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا یہ ایک بہت بڑا کام تھا. آپ سورہ جمعہ کی نماز جمعہ میں تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، عالمین کے رسول کی 3 بڑی، میں نے اکثر کہا کرتا ہوں آج کی ماڈرن لینگویج میں 3 پرائم ڈیوٹیز خالق کائنات نے بتائیں عالمین کے رسول کی، کہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مومنین کے قلوب کا تزکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ تعلیم و تعلم اتنا اہم ہے کہ پہلے آیات قرآنی سنائی جاتی ہیں، پھر تزکیہ نفس کیا جاتا ہے، اس کے بعد قلب اس قابل ہوتا ہے کہ اس میں علم و حکمت کو ودیت کیا جا سکے. تو یہ کام امام زین العابدین علیہ السلام نے انجام دینا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا باب ہے، لیکن میں نے بڑے اختصار کے ساتھ تشویق کے لیے چند نکات آپ کے گوش گزار کرنے ہیں اور اپنی اس ویڈیو کے ذریعے سننے والوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ آخر ہم نے کس انداز میں امام سجاد علیہ السلام کی اس اسٹریٹجی سے واقف ہونا ہے، اس کا ادراک کرنا ہے، اور ہمارے پاس کیا سورس ہے سید سجاد کے اصلاح عمل تک پہنچنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی. تو وہ جیسے میں عرض کر چکا ہوں، وہ امام سجاد کا وہ دعاؤں کا مجموعہ ہے کہ جسے ہم صحیفہ سجادیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھنے. یہاں میں 2 جملوں کے ذریعے اگرچہ اس پہ تفصیل سے بات کی جائے تو بہت طویل ہو سکتی ہے. یہ امام کی یہ تعلیم کردہ دعائیں اصل میں اپنا اسلوب کیا رکھتی ہیں. تو جو میں نے اخذ کیا ہے، امام نے اپنی دعاؤں کے ضمن میں اعلیٰ ترین معارف بشری، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ امام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے اعلیٰ ترین معارف بشری کو سامنے رکھا ہے. اور اس کے بعد امام نے دوسرا نقطہ جو امام کے سامنے ہے اپنی ان دعاؤں کے ضمن میں، جو امام کی مورد توجہ ہے، دوسرا اہم ترین نقطہ وہ ہے انسان کی کامل ترین وہ فضائل انسان کے، کہ جسے امام نکھارنا چاہتے ہیں، جس میں امام خوبی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور جن افراد میں وہ فضائل انسانی نہیں ہیں، ان انسانوں میں ان فضائل کو پیدا کرنے کے اسباب اپنی ان دعاؤں کے ذریعے امام ان تک پہنچانا چاہتے ہیں. اب جیسے میں بار بار اظہار کر رہا ہوں کہ یہ ایک وسیع باب ہے، لیکن میں نے صرف تشویق کے نقطہ نظر سے، تو اس میں ایک بہترین کامل نمونہ آپ یقیناً خود اس دعا کا مطالعہ کر چکے ہوں گے. دعائے مکارم اخلاق ایک بہترین امام کی ایسی دعا ہے کہ جس میں انسان کے اخلاق کے سنورنے کے سارے اسباب ہیں. تو میں ان میں سے کچھ 2-3 چیزوں کا، وہ بھی صرف 2-4 لائنوں میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کر کے آپ کی ذہنتوں کو اختتام پذیر کروں گا. اخلاق کی تعلیم کے ضمن میں آج کے اس معاشرے میں جو ایک معاشرتی بگاڑ ہمارے سامنے آ رہا ہے، والدین کو اپنے بچوں کے حوالے سے، ظاہر ہے ہم مڈل اور لوئر مڈل کلاس کے لوگوں میں شاید یہ کم ہو، اگرچہ اس میں بھی پینیٹریٹ ہو چکا ہے، کیونکہ یہ دور بڑا فاسٹ ہے، موبائل ہر ایک کے پاس ہے،
اسمارٹ موبائل نے پوری دنیا کو اسمارٹ کر دیا ہے، تو یہ اب چھوٹے گھروں میں بھی، اب یہ بڑے گھروں کا مسئلہ نہیں ہے، چھوٹے گھروں میں بھی یہ مسئلہ وارد ہو چکا ہے کہ عزت والدین کا وہ معیار اب برقرار نہیں رہا۔ تو یہاں بڑے خوبصورت جملوں میں امام سجاد اپنی ایک دعا میں یہ تعلیم ہمیں دے رہے ہیں کہ عظمت والدین کا اعتراف کس انداز میں کرنا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں، آپ بارگاہ عزتی میں عرض کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے اپنے دین کے لیے، ایک دفعہ فواز بلند صلوات پڑھیں۔ یہ امام کی دعا کا دوسرا حصہ تھا۔ والدین کے لیے جو امام ارشاد فرما رہے ہیں، بڑے قابل غور جملے ہیں، میں نے ان کو لکھا نہیں ہے، جو میں یاد کر سکا ہوں اس کا مفہوم آپ کی سماعتوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ امام کس مقام عظمت پہ والدین کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بھی اس کا سبق دے رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ بار الہ، میرے دل میں اپنے والدین کا احترام کا خوف اس قدر تو وارد فرما دے میرے قلب پہ کہ میں اپنے والدین کے پاس جاؤں تو ایسے جاؤں کہ جیسے کوئی انسان کسی جابر حکمران کے پاس خوف زدہ ہو کے جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی امام نے یہ جملہ ارشاد فرما دیا کہ میں ان سے محبت اس انداز میں کروں کہ جس طرح ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، یعنی ان کا احترام اس قدر ہو کہ خوف، جیسے ایک عام انسان کو ایک جابر حکمران کا خوف ہوتا ہے، اور والدین کی محبت اس قدر ہو کہ جس قدر ایک ماں کو اپنی اولاد سے۔ اور امام کی یہ سیرت آپ نے یقیناً علماء سے سنا ہوگا کہ آپ کی والدہ گرامی آپ کی ولادت کے بعد اس دنیا سے چلی گئی تھیں، اور پھر آپ اپنی خالہ کے زیر پرورش رہے تھے۔ امام کا یہ وتیرہ تھا، امام کی سیرت کا یہ حصہ ہے کہ جب ماں کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے تھے تو امام اس وقت تک لقمہ نہیں اٹھا لیتے تھے جب تک کہ لقمہ ان کی والدہ پہلے نہ اٹھاتی۔ امام سے جب یہ پوچھا گیا، امام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے لقمہ اس لیے نہیں اٹھاتا کہ ہو سکتا ہے میری ماں اس لقمے کو اٹھانا چاہتی ہو۔ یہ احترام والدین کا سبق امام زین العابدین علیہ السلام، اور اپنے اللہ سے رابطے کے حوالے سے آپ کی دعا کا ایک ٹکڑا، اور یہ قابل توجہ ہے۔ ہمارا دین، ہماری آخرت اور ہماری دنیا اس سے سنور سکتی ہے۔ فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں بارگاہ الہی میں، اے اللہ مجھے اپنے دین کے لیے خوف جہنم، اپنے احکام کے لیے سمجھ، اپنے علم کے لیے ادراک عطا فرما، اور مجھے وہ پرہیزگاری عطا فرما جو مجھے تیری نافرمانی سے روک سکے۔ یہاں بڑا ایک لطیف نکتہ ہے، یہ ہم خود یعنی مشاہدہ اپنی بجائے اس کے کہ کسی اور کو تجربہ گاہ بنائیں، اپنے آپ میں تجربہ کریں کہ ہم نمازیں پڑھنے کے باوجود، ہم روزے رکھنے کے باوجود، ہم نیک اعمال کرنے کے باوجود کیا نافرمانی خدا کا شکار نہیں ہو جاتے؟ بے شک۔ عبادت گزار ترین انسان بھی نافرمانی خدا کا شکار ہو جاتا ہے۔ رات ہم ایک شادی میں تھے، قبلہ علی رضا نقوی صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ وہاں عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ نیک انسان مسجد میں تھوڑا پرکھا جاتا ہے، نیک انسان مصلی عبادت پہ اس کو تھوڑا پرکھا جاتا ہے، پرکھا تو جائے گا شادی کے موقع پہ کہ کیا خدا کی خوشنودی کے لیے
یہ اپنی شادی کا اہتمام کر رہا ہے یا خدا کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے؟ لہذا پرہیزگار، امام نے یہ بڑی قیمتی جملہ ہمیں عطا فرمایا کہ بار الہ مجھے وہ پرہیزگاری عطا فرما کہ جس سے میں تیری نافرمانی سے بچ جاؤں۔ اس طرح امام کے اور لوگوں کے ٹکڑے جس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ بار الہ تجھ سے میں سوال نہیں بھی کرتا تو عطا کرتا ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ جس سے میں مانگوں اور وہ مجھے دے دے؟ بار الہ میں تجھ سے معافی نہیں بھی مانگتا تو مجھے معاف کر دیتا ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا عفو درگزر والا ہے کہ جس سے میں اپنی خطا کی معافی مانگوں اور وہ مجھے معاف کر دے؟ پھر امام کا ایک اور بڑا قیمتی جملہ کہ بار الہ کہ تیری نافرمانی ایسے کی جاتی ہے کہ جیسے تو دیکھ ہی نہیں رہا، تو اس کو محسوس ہی نہیں کر رہا، تو انسان کی نافرمانی پہ ناخوش بھی نہیں ہے۔ تیری ایسی نافرمانی کی جاتی ہے، اور کیسی کیسی نافرمانی ہے، یعنی فوری طور پہ اس کی سزا نہیں ملتی۔ اور پھر امام نے جو بڑا قیمتی جملہ کہا کہ بار الہ تو اپنے بندوں کا اتنا خیال رکھتا ہے، اپنے بندوں کی غرض کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ جیسے تمہیں اس انسان سے کوئی غرض ہو، حالانکہ تو بے نیاز ہے۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے۔ تو رب ذوالجلال ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان فیوز و برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ بلند صلوات بنے۔ آپ صرف دو وہ علمی نکات کے جو عموماً آپ کو مجالس و محافل میں، وہ یہ ہے کہ امام نے اپنے علم کے ذریعے اپنی عظمت کیسے واضح کی۔ آپ سب نے، ہم سب نے سائنس جنہوں نے بھی پڑھی ہے، نیوٹن کا نظریہ وہ پڑھا ہے، کشش ثقل والا۔ تو امام علی زین العابدین نے اپنی دعاؤں میں دسیوں، یعنی کم از کم 10 صدی کا سلسلہ بنتا ہے نیوٹن سے، امام نے اس نظریے کو اپنی دعا میں پیش کیا ہے۔ میں اس کا جملہ آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ میرے پروردگار پاک و بے نیاز، تو زمین و آسمان کے وزن کو، آفتاب و ماہتاب کے وزن کو، ظلمت و نور کے وزن کو، اور سایہ و ہوا کے وزن کو جانتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ امام علی زین العابدین اپنی دعاؤں کے ذریعے ہمیں ایک اور جگہ پہ وائرس کے بارے میں، جو ایک عالم دین کی تحقیق ہے، امام علی زین العابدین نے صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 27 میں اس کا ذکر کیا، اور وہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے دعا ہے۔ یہاں پہ امام فرما رہے ہیں، خدا سے عرض کر رہے ہیں، بار الہ تو دشمنان اسلام کے لیے پینے کے پانی کو بیماری و وبا سے مخلوط کر دے، مفروج و مخلوط کر دے۔ تو یہ امام اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ اب وہ جانتے ہیں کہ پانی میں وائرس کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ائمہ معصومین کے علم کی جانب متوجہ کرتی ہیں۔ اور آخر میں ایک قابل ذکر یہ نقطہ امام کی سیرت کا، حقوق بشر آپ کا رسالہ ہے، رسالہ حقوق 50 غالباً اس میں حقوق کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں کسی محقق نے بڑے خوبصورت
جملے کہے ہیں، میں نے وہ جملے نقل کیے ہیں. اس نے کہا کہ جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں 50 ملین کے قریب نفوس کے تلف ہونے کے بعد 56 ممالک کے اشتراک کے ساتھ 86 اجلاسوں میں 700 دن صرف کرتے ہوئے اور ان 700 دنوں کے ہزاروں گھنٹوں کو صرف کرتے ہوئے حقوق بشر کے چارٹر کے 30 نکات بیان کیے گئے کہ جن پہ آج تک ان پہ عمل اور اس کا نفوذ مکمل طور پہ نہیں ہو سکا، جبکہ آج سے سینکڑوں سال پہلے امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک ہی نشست میں ان 30 کے 30 دفعات کو اپنے ان 50 حقوق بشر میں امام علی زین العابدین نے بیان کر دیا. تو یہ وہ وارثان علم لدنی ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ جس طرح عالمین کے رسول نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، دنیا کے کسی مدرسے سے، دنیا کے کسی ادارے سے، دنیا کی کسی شخصیت سے، اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی علم کسی اور سے حاصل نہیں کیا. وہی مخزن وہی سے جو علم قلب مصطفیٰ پہ اترا وہ منتقل ہو گیا قلب مرتضیٰ میں، پھر لعاب دہن کے ذریعے وہ اولادوں میں منتقل ہوتا رہا، اور یہ ائمہ معصومین علیہ السلام انہی کے ورثہ دار ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام سید الساجدین ہیں. ہمارے سارے امام سجدوں کی زینت ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے آپ کو یہ شرف عطا کیا، آپ کو یہ عظمت عطا کی. آخر میں عالمین کے رسول کی اسی حدیث پہ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ جس میں عظمت امام علی زین العابدین علیہ السلام مضمر ہے. عالمین کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں منادی یہ صدا دے گا کہ زین العابدین بارگاہ عبودیت میں حاضر ہو. عالمین کے رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں پورے اس میدان محشر میں میرا بیٹا علی ابن الحسین بلند ہوگا اور بارگاہ عزدی میں پیش ہوگا. تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کا اسلوب سکھایا اور ہمیں یہ بتایا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس عشرہ صحیفہ سجادیہ میں کہ جسے امامیہ آرگنائزیشن پاکستان نے اناؤنس کیا ہے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ صحیفہ سجادیہ کو اپنے روزمرہ کے مطالعہ میں لائیں، اور جن احباب کے پاس یہ دعاؤں کا مجموعہ نہیں ہے ان کو یہ پیش کریں، ان کو متوجہ کریں کہ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے رب ذوالجلال سے منسلک ہونے کا. تو رب ذوالجلال ہمیں سیرت ائمہ معصومین پہ کما حق ہو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مل کے دعا کرتے بارہ ہم سب گناہ گار و خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. بارہ ہمیں سیرت ائمہ معصومین پہ کما حق ہو چلنے کی توفیق عطا فرما.